نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا میں جہاں سے بھی مجھے لوگ سن اور دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ آج کا موضوع مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا نام لے دیا، مولا علی علیہ السلام تک کا تو ہے ہی، آپ کا تو ذکر کرتے ہی ہے۔ تو جیسی جس کی بات سمجھ میں آئی، جس نے جو تشریح کی، تشریح یعنی کہ تفسیر، جو جس کی سمجھ میں آیا، جس نے جتنا سمجھا اتنا بیان کر دیا۔ جبکہ اللہ کے سوا یعنی کہ مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ الحدید آیت نمبر 25 ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ترجمہ: اللہ جانتا ہے اس کو جو رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں، بے شک اللہ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ یعنی کہ اللہ جانتا ہے اس کو، یعنی کہ اللہ کے سوا ہوا نا۔ پھر اللہ پاک اور حدیث پاک میں مولا علی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر کی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ پھر دوسری سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت 80 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ترجمہ: اور آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، داخل کرنا سچا اور نکال مجھے نکالنا سچا، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے قوت مددگار۔ یعنی کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کا جو شان نزول ہے، یہ ہجرت کے وقت کا ہے، جب مکے سے آپ ہجرت فرما رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ مجھے نکالنا بھی اچھے سے، سچوں میں سے کر کے نکال، اور داخل کرنا بھی مدینے میں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میرے لیے مددگار، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھ سے اپنے لیے مددگار طلب کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خود، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدد کے لیے پکارو، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو اپنے لیے مددگار۔ اور آپ کو جو مشابہ ہے مولا علی علیہ السلام کی مشابہت جو ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی دی جاتی ہے، قرآن پاک میں بھی دی، رسول اللہ نے بھی کہا کہ علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ تمہاری جو مرتبہ ہے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا تھا، ہارون علیہ السلام کا، تمہارا مرتبہ میرے لیے وہ ہے۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کام سونپا فرعون کے پاس جانے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے اپنے لیے مددگار طلب کیا اور کہا کہ یا اللہ، اس میں کمزور ہوں، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے ساتھ میں۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ بات آپ کی قبول کر لی۔ تو مددگار حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا نہیں مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو یہ تو، اور آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور مرتبہ آپ دیکھیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے، میرے محبوب، میرے لیے اپنے لیے مددگار طلب کرو مجھ سے اپنے لیے۔ تو مولا علی علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا، بتاؤ حضرت علی کے علاوہ کس نے مدد کی؟ مشکل کشائی کی نہیں کی آپ نے، اور آپ کے چچا نے بھی کی، اور صحابیوں نے بھی کی ہے۔ بھائی کسی کی مشکل میں کام آنا، یہ مشکل کشائی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام سے زیادہ مشکل کشائی کس نے کی ہے؟
اللہ کے حکم سے کی، لیکن اب اس میں جو ہے سمجھتے نہیں ہے نا۔ اور اللہ نے کہا کہ بھئی جو تم نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لو۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا، یعنی کہ رسولوں سے بھی پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زخرف ہے، پارہ 25 آیت 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شان نزول معراج ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ ترجمہ، اور پوچھ لیجئے اس سے جسے بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے سوائے رحمان کے کچھ الہ جن کی بندگی کی جائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، جو نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ لو، پوچھنے کا حکم دیا اللہ پاک نے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے معلوم کرو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، یعنی کہ حدیث قدسی بھی کلام پاک ہی ہے۔ الاولیاء تحت القبا، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، یعنی میری رحمت کے نیچے ہیں، عرش کے نیچے بھی نہیں کہا۔ ان کو میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے اولیاء اللہ کے، تو سوائے اولیاء اللہ کے انہیں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا، یعنی کہ جو مددگار ہیں مولا علی علیہ السلام، آج اولیاء اکرام بھی سے بھی جو ہے وہ بھی لوگوں کی، اپنے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بات کو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ ان کے جو دل ہیں سکون اور اطمینان سے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔